سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ اس کے متعلق مضامین کو مکمل کیا جا سکے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس امت کی تعریف فرماتے ہوئے اس کو خیر امہ کہا ہے، اور خیر امت کہنے کی جو وجوہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے 3 بیان کی ہیں۔ نمبر 1 امر بالمعروف، تأمرون بالمعروف، اور دوسرے نمبر پر نہی عن المنکر وتنہون عن المنکر، اور تیسرے نمبر پر ایمان باللہ یعنی وتؤمنون باللہ۔ یہ 3 چیزیں بیان کی اس کے کہ اس کی وجہ سے یہ امت خیر امہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ان میں سے ہم نے امر بالمعروف کے متعلق کل کے درس کے اندر گفتگو کر دی۔ آج جو دوسرا اس امت کا جو وجہ افتخار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تؤمنون وتنہون عن المنکر، کہ تم برائیوں سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو۔ گویا کہ برائی سے روکنا یہ اس امت کا مقصد تخلیقی ہے، یہ دوسروں کو برائیوں سے روکے گی۔ محترم سامعین کرام، اب یہ کہ برائیوں سے کیسے روکا جائے گا، اس کے متعلق ہم 2-3 آیات پہلے جو درس ہے کہ ایسا گروہ ہونا چاہیے جو کیا کہتے ہیں اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور نہی عن المنکر کیسے کیا جائے گا اس کے متعلق بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل کے اندر کم از کم برا خیال کرے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین ادنا ترین درجہ ہے۔ اس کے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب نہی عن المنکر کے اندر یعنی منکرات کے اندر شرک، کفر اور شرک سے لے کر جتنے بھی فسق و فجور کے گناہوں کے کام ہیں وہ سارے کے سارے منکرات کے اندر آ جاتے ہیں، سب کے منکرات کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنے اس موجودہ دور کے اندر ایک نظر دوڑا لیں تو ہمیں یہاں پر منکرات پہلے سے بڑھ کر نظر آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس نئی تہذیب کے ایک اور نئے گندے انڈے دیے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیجئے
کہ آج کل پہلے تو ہوتا تھا وہ VCR، کہیں سینما کہیں ہوتا تھا، اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں کیا جناب اعلیٰ سینما کی شکل میں، موبائل کی شکل میں سینما موجود ہے، ٹھیک ہے، جب چاہیں جہاں سے چاہیں فحاشی اور یاری دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کا استعمال اور بھی بہت اچھا ہے، لیکن ہماری تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا اسلام کے اوپر کاربند نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اس کا اتنا اچھا استعمال نہیں ہے جتنا ہم اس کا منفی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا اس کا مثبت استعمال اس طرح نہیں ہے جتنا منفی استعمال ہمارا ہے۔ اس کے اندر گیمیں ہیں، ویڈیوز ہیں، اور بری سے بری ویڈیوز بھی آپ حضرات کے علم میں کہ اس کے اندر موجود ہیں، اور نیٹ ہے، اور فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں کتنی ٹک ٹاک ہے، اور کیسی چیزیں جناب اعلیٰ اس وقت موجود ہیں کہ جس سے ہماری نوجوان وہ بہتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان حالات کے اندر آ کر نہی عن المنکر کا فریضہ تو اور بھی کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا کیا ہے چیک اینڈ بیلنس رکھتے رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی بے راہ روی کے اندر چلے جائیں اور بے راہ روی کے اندر جا کر ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ اخلاقیات کی تباہی تو اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آج کل جناب اعلیٰ ایسے فتنے اور ایسے گمراہ کن نظریات لوگوں کے اندر پھیلتے جاتے ہیں کہ انسان پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو آگے صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ اب آپ مثال، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کو دے دوں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیبیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جاوید اختر کا، اور بڑا اس وقت سوشل میڈیا پر اس کا چرچا ہے۔ اب یہ جاوید اختر کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے جو دادا پردادا جو تھے وہ جید قسم کے عالم تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں درس نظامی کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے دادا کی لکھی ہوئی درس نظامی یعنی حدیث و تفسیر اور اسلامی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسلامیات کے درس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا عنایت اللہ صاحب جنہوں نے علم الصیغہ لکھی ہے، ان کے ساتھ جناب اعلیٰ ان کے دادا کے کافی اچھے تعلقات، اور یہ اس طریقے سے تو، لیکن اب دوسری تیسری نسل کے بعد آ کر کیا ہے وہی ملحدانہ نظریات بن چکے ہیں۔ یہ جو نظریات ہیں، یہ جو افکار ہیں، یہ جو جراثیم ہیں، وہ ایک لمحے کے اندر نہیں ہے، بتدریج آہستہ سنتے آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو لوگوں کی بڑے خفیہ طریقے سے جناب اعلیٰ ان کی ذہن سازی، برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ بلکہ اب تو اور خطرہ یہ ہے کہ جب سے یہ سائبر کرائم بڑھ چکے ہیں، اب تو غیر ملکی جو انٹیلیجنس کے افراد ہیں وہ لوگوں کو ورغلا کر ملک کے خلاف ہی کیا ابھارتے ہیں، اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے اوپر ان کو کیا کر دیتے ہیں، ان کا برین واش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یعنی والدین کی ذمہ داری پہلے سے بڑھ کر ہے کہ ان کے چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ تو یہ تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، اب یہ نہی عن المنکر کا دائرہ تو اور بھی کیا ہو چکا ہے، وسیع ہو چکا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، چھوٹی سی چھوٹی برائی سے لے کر بڑی سی بڑی برائی تک وہ ساری کی ساری اس کے اندر کیا ہے آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی ایک چنگاری بہت بڑی عمارت کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حفیظ سینٹر اتنی بڑے موبائلوں کی دکان ہے، کیا ہوا تھا، ایک ہلکا سا شارٹ سرکٹ ہوا تھا اور جناب والا وہ کئی منزلہ جو عمارت ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ ایک چھوٹی سی، اسی طرح گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں کیا ہے لے جا کر بیٹھ۔ اس لیے اس زمانے کے اندر نہی عن المنکر کا فریضہ پہلے سے کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر میں ایک دو تین باتیں ذکر کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور ایمان باللہ ہے، یہ تو سابقہ امتوں کے اندر بھی تھا، تو اس امت کی خصوصیت کے طور پر کیوں بیان کیا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر، سابقہ جو امتیں تھیں ان کے اندر جو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کیا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے نہیں تھا جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے۔
اس طریقے سے نہیں تھا. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر نہی عن المنکر بھی دیکھ لیا جائے تو ان کے ہاں ایک لمیٹڈ تھا، ایک لمیٹڈ کیسے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ زبان سے کہہ سکتے، دل کے اندر برا کرنا یا زبان کے اندر کہہ دینا، بس اس سے آگے کوئی نہیں. جبکہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اس ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت کیا عطا فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ جہاد ہے، اب جہاد کے اندر جو گناہوں کی یا اس نہی عن منکر کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو بزور بازو کی کیا ہے روکا جاتا ہے. یہ سابقہ امتوں کے اندر نہیں تھی. اور دوسرے نمبر پر اس وجہ سے بھی وجہ افتخار ہے کہ سابقہ امتوں کے اندر جس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ختم ہو گئی ان کے اندر، انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا، محو ہو گئی ان کے اندر سے، ختم ہو گئی. لیکن اس امت کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق کے اوپر رہے گی اور حق کے اوپر وہ لڑتی رہے گی یہاں تک کہ وہ قیامت آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس امت کی وجہ افتخار ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایمان باللہ کے سابقہ امتوں نے جو ایمان لایا ہے ان کا ایمان بالکل ایک سطحی قسم کا تھا، ایک عمومی قسم کا ایمان تھا، جبکہ یہ امت جو ہے ہر طریقے سے ہر ایک چیز کے اوپر کیا ہے ایمان لے کر آئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ سابقہ امتوں نے اگر کسی نے ایمان لایا بھی نہ تو ایک نبی کو مانا ہے، دوسرے کو نہیں مانا، اگر دوسرے کو نہیں مانا تو بجائے چلو نہیں مانا تو چھوڑ، لیکن الٹا اس کی تکذیب کے ساتھ ساتھ اس کی توہین اور اس پر الزام، اس پر بہتان تراشی، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے. جبکہ یہ جو امت ہے یہ بلا امتیاز اس طور پر کہ سارے حضرات انبیاء علیہ السلام پر عمومی طور پر ایمان رکھتی، لا نفرق بین احد من الرسل، اور خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا رکھتی ہے؟ ایمان رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کو سب سے اینڈ پر کیا ہے، حالانکہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو پہلے ذکر کیا جاتا. تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں مقصود جو تھا، مقصود بالبیان کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دینی تھی، اس وجہ سے ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا اور ایمان باللہ کو بعد میں. ورنہ ایمان باللہ کے بغیر تو کوئی چیز بھی کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا. فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ایمان باللہ کو اس وجہ سے بھی آخر میں ذکر کیا تاکہ آگے اہل کتاب کے ساتھ ایمان باللہ کی دعوت بھی دی جا سکے، جیسا کہ آ رہا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یہ بہت بہتر ہوتا. لیکن یہ لوگ جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے پھر بھی کیا ہے ایمان لے کر نے ضد کی وجہ سے، عناد اور حسد کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے. ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے ایمان لے کر نہیں. فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ اس میں کچھ ہی ہے جو ایمان لے کر اور اکثر نافرمان ہی رہے ہیں، ایمان لے کر نہیں ہے. اب دیکھ لیجیے کہ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے بڑے بڑے علماء کرام کو 10 کے قریب موجود تھے. ان میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، باقی نہیں لے کر آئے. اور اسی طرح یہود میں سے بہت کم افراد ہیں جو ایمان لے کر آئے، جن میں سے حضرت اسید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، وہ ایمان لے کر آئے. اسی طرح عیسائیوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو نصارہ تھے ان میں سے بھی معدود چند افراد کیا ہے ایمان لے کر آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشہور سخی حاتم طئی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کر آئے. ورنہ اکثریت جناب اللہ وہ کیا ہے؟ وہ نافرمانوں کی اور ایمان نہ لانے والوں کی ہی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لن یضرکم الا اذی، کہ یہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ اہل کتاب ہیں یا جو باطل قوتیں ہیں یا یہ کفار ہیں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟
ہاں الا اذا، مگر زبانی کلامی یہ چھیڑ چھاڑی کرتے رہیں گے، گستاخیاں کرتے رہیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یہی وجہ ہے کہ یہ کفاروں کی جو سازشیں، یہود کی ہوں، ہنود کی ہوں یا نصارہ کی ہوں، یہ سازشیں روز اول سے ہی کیا ہے چلتی جا رہی۔ اور دوسرے نمبر یہ ہے کہ زبانی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر لینا، قرآن مجید میں گستاخی کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ان کا روز اول سے ہی چلتا ہے۔ خود قرآن مجید میں آگے چل کر آپ پڑھیں گے 4 پارے کے اندر، اسی پارے کے اندر فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ ان اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ اور یہ جو مشرکین ہیں، ان سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو یہ انکار چلتا رہا ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہیں یقاتل، اگر یہ آپ کے ساتھ کہیں آمنے سامنے فیس ٹو فیس کہیں لڑائی ہو گئی نا، یولوکم الادبار، آپ دیکھیں گے یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت اور دیگر آیات کو سامنے رکھیں تو اس سے یہ سامنے آتی بات کہ اگر اہل ایمان اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کما حقہ کرتے رہے، تو فرمایا کہ یہ کبھی بھی کفار آپ کے مقابلے میں نہ آ سکیں گے، اگر آئے بھی تو یہ پیٹ پھیر کر کیا ہے بھاگیں گے۔ لیکن اگر ایمان آپ کا کمزور ہو گیا، اطاعت رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر کمی آ گئی، تو پھر خود قرآن مجید میں اسی پارے کے اندر آگے چل کر ہم پڑھیں گے فَمَنْ ذَا الَّذِي وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، کہ اگر جناب اللہ تم اس اپنے ایمانی کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، اگر اللہ تمہیں رسوا کر دیا تو پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ پھر تمہاری مدد کیا ہے، کون کرے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور اس کو لازم پکڑیں، تو یہ کفار کبھی بھی ہمارے مقابلے کے اندر کیا ہے نہیں تھے۔ آج کفار کیوں غالب آتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے، دین کی جو محنت ہے وہ ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چلو ایک ہوتا نا کہ دوسروں کو دین کی دعوت دیں، وہ کریں، اور ہم اس کو تو چھوڑ ہی دیں، ہم اپنے گھر کے اندر دین مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھتی، ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہماری اولادیں بے راہ روی کا شکار ہو رہی، ہمیں ہمارے کانوں پہ جوں تک کیا ہے نہیں رنگتی۔ کم از کم دوسروں کو چھوڑ دیجیے، اپنے گھر کی تو خبر کیا ہے لے جی۔ خود قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تو کم از کم جہنم کی آگ سے کیا ہے کرو، بچاؤ نا۔ یہ تو یہ کام تو ہم کر لیں، چلو دوسروں کو ہم دعوت دینے کا ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو اپنے قریبی سے تو کیا ہے، اپنے گھر کی تو کیا ہے خبر لے لینا۔ تو فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تمہارے آمنے سامنے آگے قتال کر دے تو آپ دیکھیں گے یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کیا ہے مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔